السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے روشنی کا سفر۔ ناول کی رائٹر ہیں ثروت نذیر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ نادیہ کے بے حد اصرار پر یہاں آئی تھی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، آج کل وہ کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی، مگر نادیہ نے آج صبح سے فون کر کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ آخری فون کال میں اسے دھمکی موصول ہوئی کہ اگر وہ فوراً نہ پہنچی تو وہ اسے خود لینے آ جائے گی۔ بریرہ نے کسل مندی سے بستر سے اٹھ کر وارڈروب کا رخ کیا۔ اس کے پاس کوئی ایسا جوڑا نہیں تھا جو وہ وہاں پہن کر جاتی۔ اس نے شلوار قمیض کا نسبتاً کم فیشنیبل سوٹ نکالا، مگر اس کی بھی آستینیں بہت ہی چھوٹی تھیں۔ گلا آگے پیچھے کا ہر راز عیاں کرنے پر تلا تھا۔ تنگ قمیض میں جسم کا ہر زاویہ نمایاں تھا، ساتھ ہلکا سا شیفون کا دوپٹہ۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بیزاری کے ساتھ ہلکی سی لپسٹک لگائی، بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلی گئی۔ نادیہ کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اسے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ 20-25 خواتین نیچے سفید چادر پر بیٹھی تھیں۔ کچھ بزرگ خواتین صوفوں پر براجمان تھیں۔ سب نے سروں کو دوپٹے سے ڈھک رکھا تھا۔ بڑی عمر کی عورتوں کے علاوہ نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، مگر سب نے آج کپڑوں کے انتخاب میں کافی اسلام پسندی کا ثبوت دیا تھا۔ واحد بریرہ تھی جو یہاں شعلہ جوالہ بنی بیٹھی تھی۔ ان سب پر نظر ڈال کر اس کا دماغ غصے اور تلخی سے بھر گیا۔ منافق، اس نے دل میں کہا اور دم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب خواتین کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ کچھ نظروں میں حیرانی تھی اور کچھ میں تحقیر، مگر عرصہ ہوا بریرہ نے لوگوں کی پرواہ کرنا بالکل ہی چھوڑ دی تھی۔ لوگوں کی نظریں اب اسے پریشان نہیں کرتی تھیں۔ سب عورتیں اس کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ سے ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کرنے لگیں۔ بریرہ نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، نادیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نادیہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گرم جوشی سے بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شکر ہے تم آ گئی، تمہاری ضد تھی ورنہ میں کبھی نہ آتی۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا؟ نادیہ اس کے سراپے پر تنقیدی نگاہ ڈال کر سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ کیوں، ان کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے تنک کر بولی۔ کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا بس تم یہ دوپٹہ ذرا پھیلا لو۔ نادیہ گھبرا کر جلدی جلدی بولی۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، تمہارے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اچھا بابا ایسے ہی بیٹھی رہو لیکن جانا نہیں۔ نادیہ محبت سے اس کا ہاتھ تھپک کر بولی۔ مسز رضوان پروگرام کب شروع ہوگا؟ نیچے سفید چادر پر بیٹھی ایک خاتون نے نادیہ سے پوچھا۔ میں نے ابھی ان کے موبائل پر بات کی ہے، وہ راستے میں ہیں، بس پہنچنے والی ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک گرے گاؤن اور سفید اسکارف میں ملبوس خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر نادیہ جلدی سے اس کی طرف گئی اور بڑی محبت سے ملنے لگی۔ بریرہ نے ایک اچٹتی نگاہ اس عورت پر ڈالی اور دوبارہ موبائل فون پر آئے ہوئے میسج پڑھنے لگی۔ السلام علیکم، معاف کیجیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ ایک مانوس سی میٹھی آواز بریرہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ خاتون اب نقاب چہرے سے نیچے کر چکی تھی۔ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کے صفحات کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ بریرہ کے دماغ میں شناسائی کی لہر گونج گئی۔ نور فاطمہ، وہ یقیناً نور فاطمہ تھی۔ گزرے ہوئے موسم کی طرح اس کے وجود کی مہک ابھی تک فضا میں تھرا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کا سارا ماحول کیف اور لطف کے پراسرار بادلوں سے ڈھک چکا تھا، جس سے اس کا وجود آہستہ آہستہ بھیگنے لگا تھا۔ تمام لوگ، عمارت، پودے، درخت کہیں پس منظر میں چلے گئے تھے اور اس کے سامنے صرف ایک شخص ابھر کر نظروں میں سما گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، ایسا کیوں ہو رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس جیسی بولڈ، فیشنیبل، ذہین لڑکی، جس کی باتوں میں قائل کر لینے کی قوت تھی، جس کے وجود میں دوسروں پر چھا جانے کی صلاحیت تھی، جس کی قابلیت دوسروں کو مسخر کر لینے کی تاثیر رکھتی تھی، وہ بریرہ اس کے سامنے برف کے مانند پگھلنے لگتی۔ اس کے وجود کی گرمی سے بریرہ کے گال تمتما اٹھتے۔ اس کے سراپے سے اٹھتی ہوئی مہک دل کے ایوان میں یوں لہرا جاتی کہ کچھ دیر کے لیے دھڑکن بے قابو سی ہو جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ جینز کی پینٹ میں ملبوس، کاٹن کا سفید کرتا پہنے، ترچھے رخ پر سندھی کڑھائی والا بیگ ڈالے، وہ فروری کی خنک اور گرم سی دوپہر میں گیٹ پر کھڑی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے آیا پسینہ اور سرخ ہوتے گال بریرہ کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ نادیہ، افشا اور عائزہ سب سرمتین کی دی ہوئی چیریٹی ٹکٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں سیل کر رہی تھی کہ وہ ان سب کے پاس سے گزر گیا۔ لڑکیوں میں پراسرار اور شوق سی چمگوئیاں ہونے لگیں۔ کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کر دیا کرو، عائزہ نے اسے پکارا۔ وہ ان کے گروپ کی سب سے منہ پھٹ لڑکی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا اور مسکراتا ہوا ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔
نادیہ نے سرزنش کے انداز میں عائزہ کو گھورا۔ آپ میں سے کس کے ساتھ نیکی کروں میں؟ وہ عائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ہمیں تو نہیں، مگر ان بے گھر بچوں کو آپ کی نیکی کی بہت ضرورت ہے۔ بریرہ نے جلدی سے 500 والا ٹکٹ کاٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ ارے بڑی معمولی سی نیکی کی فرمائش کی آپ نے۔ آپ کہتی تو میں آپ کے لیے گھر تعمیر کرا دیتا۔ اور والیٹ میں سے پیسے نکال کر بریرہ کی طرف بڑھا دیے۔ کیوں؟ MBA چھوڑ کر کوئی کنسٹرکشن کمپنی کھول لی ہے؟ عائزہ بریرہ کے قریب آ کر تیزی سے بولی۔ آپ کی دوست کہیں تو میں ایسا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی نگاہیں مسلسل بریرہ پر مرتکز تھیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بریرہ کو گھور رہا تھا۔ ارے بھائی، اب آگے چلو، باقی اسٹوڈنٹ کو بھی ٹکٹ دینے ہیں، نادیہ نے بآواز بلند کہا اور سارا گروپ آگے کی طرف چل دیا۔ تم کیا ہونکوں کی طرح اس کے آگے کھڑی تھی؟ عائزہ نے غصے سے بریرہ کو مخاطب کیا۔ اور بات بھی سچ تھی، بریرہ جیسی لڑکی سے یہ توقع کسی کو بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف بات سن کر کچھ نہ بولے۔ وہ تو ناپسندیدہ بات پر سامنے والے کا منہ توڑ دینے کی عادی تھی۔ ہائے، وہ ہے بھی تو اتنا چارمنگ کہ اسے کچھ کہنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ ساتھ چلتی ہوئی صبا نے سر داغ بھر کر کہا۔ وہ آپ کا پرنس چارمنگ اس یونیورسٹی کا سب سے فلرٹ لڑکا بھی ہے، نادیہ نے صبا کو سخت لہجے میں کہا۔ وہ ان کے گروپ کی سب سے ڈرپوک اور نصیحتوں کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور انہی نصیحتوں کا پرچار اکثر و بیشتر اپنی دوستوں کو سمجھانے کے لیے کرتی رہتی تھی۔ فلرٹ ہے تو کیا ہوا، وہ یونیورسٹی کا سب سے امیر لڑکا بھی ہے، اور تھوڑی بہت فلرٹ تو ہم سبھی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ صبا نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ تم سب کو اپنے جیسا خیال نہ کیا کرو، نادیہ کچھ خفا سی ہو کر بولی۔ بریرہ ان سب باتوں سے بے نیاز ان سب کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ کچھ اپنی بدلتی حالت پر حیران تھی، کیونکہ اسے عمیر احمد کا یوں گھورنا، اسے فلرٹ کرنا کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا وہ بھی اس کی شخصیت کے سحر میں آ گئی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، لیکن منفی یا مثبت کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ دل شاید گم و گو کی کیفیت میں تھا، لیکن ایک بات واضح تھی کہ ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے دل میں کہیں ناپسندیدگی کی لہر نہیں ابھری تھی۔ بڑے ہی پرسوز اور خوبصورت لہجے میں تلاوت شروع ہوئی، آواز میں گویا جادو بھرا ہوا تھا۔ ہاں، شاید یہ کلام کی تاثیر تھی کہ ایک لمحے کے اندر بریرہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گلے میں بیکار پڑا شیفون کا دوپٹہ اس نے بے ساختہ ہی سر پر اوڑھ لیا۔ اس کے پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دل، اس کا دماغ تک مؤدب ہو گئے۔ تلاوت کے بعد ان آیات کا ترجمہ آپ سب کے سامنے گوش گزار ہے۔ نہ جانے کب ترجمہ ختم ہوا، نہ جانے تفسیر میں کیا کیا بیان کیا گیا۔ بریرہ کے ذہن میں ایک آیت زن سے داخل ہوئی اور پھر اس کے ارد گرد بے خیالی کی دھند سی چھا گئی۔ اس کا ذہن ایک خلا میں بدل چکا تھا، جہاں پر صرف پڑھی گئی آیات کے الفاظ روشن ہو گئے تھے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک لوگ بری ہیں اس سے جو ان کی نسبت لوگ کہتے ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور اچھا رزق۔ سورہ النور 26۔ دین کے بارے میں بریرہ کا علم واجبی سا تھا۔ نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ روزے وہ صرف ڈائننگ کے پوائنٹ آف ویو سے رکھتی تھی۔ قرآن پاک کو صرف بچپن میں ایک رسم پوری کرنے کے لیے مولوی صاحب سے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد کبھی بھی اس نے دوبارہ اس سے رجوع نہیں کیا، حالانکہ کتابیں پڑھنا اس کی سب سے دل پسند ہابی تھی۔ انگریزی ادب کے مصنفوں پر اس کو خاصی دسترس تھی، لیکن سب سے عظیم کتاب کو کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں پڑھا کہ اس میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے قرآن کو صرف ایک بار پڑھا، اور وہ بھی عربی میں، ایک رسم دنیا کی خاطر ماں باپ نے پڑھایا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کتابوں کی سب سے اونچی شیلف میں سج گیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ قرآن پاک میں کیا لکھا گیا ہے، کیا واقعات ہیں، کس بارے میں تفصیلات ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ قرآن کو صرف عربی میں پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ چوم کر نہایت احتیاط سے غلاف چڑھا کر بس سجا دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن آج نور فاطمہ کے توسط سے وہ ایک اور قرآن سے روشناس ہو رہی تھی، جو اس کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تعارف تھا۔ وہ حیرانی کے سمندر میں غوطہ-زن تھی کہ کیا قرآن میں ہماری عام زندگی کے بارے میں اس قدر جامع ہدایات درج ہیں۔ تلاوت کی گئی آیات میں سے یہ آیت گویا نیون سائن کی طرح ذہن میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ تم ایک ناپاک مرد ہو۔ وہ کل کتنے زور سے اس پر چلائی تھی۔ اپنی ٹائی کی گرہ کو صحیح کرتے ہوئے اس نے مڑ کر بریرہ کی طرف دیکھا، اور کچھ کہے بغیر دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے سراپے کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اس نے ماتھے پر آئے سلکی بالوں کو برش سے ہلکا سا پیچھے کیا اور کولون کا اسپرے کر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں جو کرتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر کرتا ہوں، تمہاری طرح پوشیدہ آشنائیاں نہیں کرتا پھرتا۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے بریرہ کے وجود میں نفرت کے انگارے بھر
بھر دیے کہ اس کا پورا وجود جھلس اٹھا۔ بکواس کرتے ہو تم، بریرہ نے غصے سے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر کے صوفے پر رکھ دیا اور مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسا کر بیٹھ گئی۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، پھر اٹھ کر اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ اسے فرحان کا خیال آیا، وہ ڈنر کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج جاؤں گی اس کے ساتھ ڈنر پر، بریرہ نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچا۔ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اور اب اس کے پورے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ نور فاطمہ کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن میں برسنے لگے۔ لیکن میں ایسی نہیں تھی، میں ایسی نہیں تھی میرے اللہ۔ اس کے دل سے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز آئی۔ یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر اس کی گاڑی پنکچر ہوئی تھی۔ اس نے بے چینی سے ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ سر مبارک کا لیکچر شروع ہو گیا ہوگا۔ ان کے لیکچر کا مس ہو جانا گویا علمی خزانے کے لٹ جانے کے مترادف تھا۔ اپریل کی تیز دھوپ اور گاڑی کی خرابی اور لیکچر کے مس ہو جانے کے خیال نے اس کو پیدل چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گاڑی کو لاک کیا۔ ایک سرخ ٹویوٹا اس کے مقابل آ کر رک گئی۔ آئیے مس بریرہ، میں بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں، آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ بے اختیاری فرنٹ ڈور کھول کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ گاڑی میں پوائزن کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مدھم انگلش موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ بریرہ نے ایک لمحے کے لیے عمیر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کے سلکی بال اس کے ماتھے پر پڑے تھے، سن گلاسز پہنے، سرخ شرٹ اور بلو جینس میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل کسی انگریزی فلم کا ہیرو معلوم ہو رہا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بریرہ نے پوچھا۔ لڑکے خوبصورت لڑکیوں کے نام جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے لڑکیاں بھی چارمنگ لڑکوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے بارے میں کافی کچھ جانتی ہوں گی۔ بڑی خوش فہمی ہے آپ کو۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، کیا آپ نہیں جانتی کہ میرا نام کیا ہے، میرا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، میری ہابی کیا ہے؟ سوری، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن ایک بات جانتی ہوں کہ آپ یونیورسٹی کے سب سے فلیٹ انسان ہیں۔ چلیں، کچھ تو جانتی ہیں آپ، اور بقول شاعر، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ آپ کو مجھ جیسے فلیٹ انسان کی لفٹ قبول کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ نہیں، بریرہ نے مختصر جواب دیا۔ ویری گڈ، مجھے بھی ڈرپوک لڑکیاں پسند نہیں۔ عمیر احمد کے لہجے میں شوخی تھی۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں عمیر کی گاڑی سے اترتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت سی نگاہوں کا مرکز بن گئی ہے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ بریرہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں بریرہ کو ان نگاہوں سے الجھن ہونے کے بجائے ایک نئی طرح کی مسرت اور تفاخر کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت پر حیران تھی۔ سامنے ہی گراؤنڈ میں اسے اپنی کلاس کی لڑکیاں بیٹھی نظر آئی۔ سر مبارک نہیں آئے؟ بریرہ نے قریب آ کر عائزہ سے پوچھا۔ وہ تو نہیں آئے، مگر تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ عائزہ نے تیکھے لہجے میں بریرہ سے سوال کر ڈالا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو عمیر نے مجھے لفٹ دے دی۔ بریرہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہے، ایسا رومانٹک واقعہ ہمارے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا۔ صبا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ارے بھائی، یہ حسن و عشق کے معاملات ہیں، اور تم نے اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ افشاں نے صبا پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے، تم لوگ تو ذرا سی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو، بریرہ نے اکتا کر کہا۔ دیکھو بریرہ، ایسی معمولی باتیں بعض اوقات بڑی مصیبت بن جاتی ہیں۔ عمیر احمد کی ریپوٹیشن تو تم جانتی ہو، پہلے اس کا مہرین عباس کے ساتھ چکر تھا، اور آج کل فائزہ راشد کو لیے پھرتا ہے۔ مہرین عباس نے تو اس کی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایسے لڑکوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا، مگر لڑکیوں کی عزت ضرور مٹی میں مل جاتی ہے۔ نادیہ بڑے رسان سے بریرہ کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ دادی اماں، تم فکر نہ کرو، میں نہ تو مہرین عباس ہوں اور نہ ہی فائزہ راشد، میں بریرہ سلمان ہوں، سمجھی؟ بریرہ سلمان کی بات بھی درست تھی۔ وہ کسی معمولی گھرانے کی لڑکی نہیں تھی، وہ شہر کے بڑے بزنس مین سلمان اکبر کی بیٹی تھی۔ اس کو زیر کرنا آسان نہیں تھا، لیکن بریرہ کو نہ جانے کیوں اپنے الفاظ پر جیسے خود بھی اعتماد نہیں رہا تھا۔ اس کا دل اس کے لفظوں کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ بھی دھیان سے سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نادیہ کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو، میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ بریرہ نے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر زردی سی پھیلی ہوئی تھی، پورے وجود میں پسینے کی نمی نے ٹھنڈک سی پیدا کر دی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نادیہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ جو درس دے رہی تھی، تم نے اسے پہچانا؟ بریرہ خالی نظروں سے نادیہ کو دیکھتی رہی۔ ارے 6 سال اتنا لمبا عرصہ تو نہیں کہ تم اپنی کلاس فیلو کو بھی بھول جاؤ۔ نادیہ نے اس کی خالی نظروں سے اندازہ لگایا کہ اس نے نور فاطمہ کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ نور فاطمہ ہے، یاد آیا، MBA میں ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، یہ سائیوال سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی۔ اس کا لیٹ ایڈمیشن ہوا تھا اور آتے ہی اس کی قابلیت کی داغ بیٹھ گئی تھی پوری کلاس پر کہ ہم اس کا مقابلہ حافظ عبدالباسط سے کرنے لگے تھے، جو کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ نادیہ اس کو یاد دلاتی چلی گئی۔
تم تو آج کل سب کو بھلائی بیٹھی ہو، یہ سب لوگ تمہیں کہاں یاد ہوں گے۔ ابھی کچھ خواتین اس سے مسئلے مسائل پوچھ رہی ہیں، وہ فارغ ہو جائے پھر تمہیں نور فاطمہ سے ملواتی ہوں۔ نادیہ اٹھتے ہوئے بولی۔ نور فاطمہ، حافظ عبدالباسط، میں بھلا انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بریرہ نے دل میں سوچا، لیکن وہ نادیہ کو نہیں بتا سکی۔ اس نے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز نادیہ، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کسی سے مل نہیں سکوں گی پھر کبھی صحیح، میں بس ابھی گھر جانا چاہتی ہوں۔ بریرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نادیہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اس کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ بہت کم عرصے میں بریرہ اور عمیر احمد کی دوستی کے قصے پوری یونیورسٹی میں عام ہونے لگے۔ بریرہ کے لیے لڑکوں سے دوستی کرنا کوئی معیوب یا مشکل کام نہیں تھا۔ عمیر احمد کے علاوہ بھی اس کی کلاس کے بہت سے لڑکوں سے الیک سلیک تھی، مگر عمیر احمد کی دوستی میں اور باقی لڑکوں کے ساتھ دوستی میں فرق تھا۔ عمیر احمد کی قربت سے بریرہ کے دل کی دھڑکن میں طوفان سے اٹھ جاتے، تنفس میں مد و جزر کی سی تیزی آ جاتی، اس کی کسی شوق بات پر گال تمتما اٹھتے۔ بریرہ جانتی تھی کہ عمیر احمد کی اور بھی بہت سی لڑکیوں سے شناسائی تھی، مگر جب سے وہ اور بریرہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے، بریرہ کو یقین تھا کہ وہ اب کبھی بریرہ کے سیر سے نہیں نکل سکے گا۔ اور بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی، وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ امیر بھی تھی، اور اس کی حیثیت کو پہچان کر باقی لڑکیوں نے بریرہ کے حق میں سرنڈر کر دیا تھا، اور آج کل عمیر احمد صرف بریرہ کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ یہی حال ان لڑکوں کا تھا جو بریرہ کے حسن کا دم بھرتے تھے۔ ان کے دل نے بھی ان کو سمجھا دیا تھا کہ بریرہ جیسی ٹرافی کا اصل حقدار عمیر احمد ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ سیمسٹر ختم ہونے میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ وہ نوٹس کی تیاری کے سلسلے میں لائبریری کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے اسے کسی نے پکارا، مس بریرہ۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حافظ عبدالباسط کھڑا تھا، سادہ سی شلوار قمیض، چہرے پر داڑھی، جھکی ہوئی نظریں، منحنی سا جسم۔ یہ بے حد معمولی سی پرسنالٹی والا لڑکا ان کی کلاس کا سب سے شریف لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا سب سے لائق لڑکا بھی تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی متانت تھی، وہ بہت کم لوگوں سے گلتا ملتا اور لڑکیوں سے تو اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر کبھی کسی لڑکی سے بات کرنا بھی پڑتی تو اس کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی۔ اتنے شریفانہ طور اتوار کی بنا پر اکثر لڑکے اسے تضحیک کا بھی نشانہ بناتے۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، مگر اس کا حلیہ اور لباس ظاہر کرتے تھے کہ وہ کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر ان باتوں کے باوجود اس کی ذہانت ایک ایسی خوبی تھی جو اسے دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز کر دیتی تھی، اور اپنے کردار کی شرافت اور ذہانت کی بنا پر لڑکیوں میں اس کے لیے بڑی ہی عزت و احترام کے جذبات پائے جاتے تھے۔ مس بریرہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ حافظ عبدالباسط جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اس سے مخاطب تھا۔ جی فرمائیے، بریرہ نے بڑے مؤدب انداز سے پوچھا۔ آپ سر طاہر کے آفس میں آ جائیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر طاہر کے آفس کی طرف چل دی۔ سر طاہر کا آفس دوسری منزل میں کونے پر تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حافظ عبدالباسط پہلے سے آفس میں موجود تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ کمرے میں پڑی ٹیبل کی دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ بریرہ آ کر ٹیبل کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ آفس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سر طاہر شاید کلاس لینے گئے ہوئے تھے۔ حافظ عبدالباسط نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ جی، کیا کہنا تھا آپ کو؟ بریرہ نے خاموشی کو توڑا۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے کچھ توقف کے بعد رک رک کر کہا۔ بریرہ کو یوں لگا جیسے اس کا وجود کسی کرنٹ سے چھو گیا ہو۔ کیا کہا؟ شادی؟ وہ بے یقینی کے عالم میں ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا میں آپ سے شادی کروں گی؟ یہی کہا نا آپ نے؟ بریرہ نے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا۔ جی، میں نے یہی کہا ہے۔ اب کی بار اس کے لہجے میں استحکام سا تھا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ بریرہ پرانے والے انداز میں بولی۔ جی، دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں تک ہمت کی بات ہے تو واقعی یہ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اندر پیدا کی ہے۔ وہ بڑے آرام سے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے جیسے لڑکے جو بظاہر تو شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے ہیں، اندر سے اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اگر آپ میری بات سے ہرٹ ہوئی ہیں، مگر میں نے آپ سے کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی۔ میں نے تو اچھا، تو شادی کے لیے پروپوز کرنا تمہارے نزدیک گھٹیا حرکت نہیں ہے؟ بریرہ کی آواز غصے سے بلند ہو گئی۔ گھٹیا بات تو تب ہوتی اگر میں محض وقت گزاری کے لیے یا افیئر چلانے کے لیے ایسا کرتا۔ میں نے تو بڑی سنجیدگی سے یہ بات کی ہے۔ بند کرو بکواس۔ کبھی آئینے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری ذہانت اتنی بڑی چیز ہے کہ میں مر مٹوں گی اس پر؟ تمہارے جیسے کئی ذہین میرے پاپا کی فیکٹری میں ملازم ہیں۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں تو اب
تم کو ٹھیک سمجھی ہوں۔ تم جیسے مڈل کلاس کیسے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں؟ تمہارے لیے تو نور فاطمہ جیسی لڑکیاں فٹ رہتی ہیں جن پر تم لوگ ساری زندگی اپنی دینداری اور شرافت کا روب ڈال سکو۔ بریرہ کے دماغ سے اب ہر طرح کا لحاظ ادب مروت ختم ہو چکا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو اتنی ذہنی کوفت ہوئی، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور واقعی چاہتا تھا کہ آپ میری شریک زندگی بنیں۔ بریرہ کی تلخ کلامی نے اس کے اوپر رتی بھر بھی اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ بغیر نظریں اٹھائے اپنی بات مکمل کر گیا۔ بریرہ نے کچھ مزید بے عزتی کرنے کے لیے منہ کھولا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مجھے آپ کا جواب مل گیا ہے، اب آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی فائل اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ مس بریرہ، میری ایک درخواست ہے آپ سے، ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بریرہ کتنی دیر ساکت و جامد کمرے میں کھڑی رہی۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ جو عمیر احمد کی طرف سے پروپوزل کی منتظر تھی، اس سے پہلے حافظ عبدالباسط کا اس طرح سے شادی کی پیشکش کرنا جس سے محبت یا لگاؤ تو دور کی بات، کبھی اس نے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، اس کی دماغی حالت کو گڑبڑا دیا تھا۔ وہ وہیں آفس میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے حافظ عبدالباسط بہت چالاک انسان لگنے لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ اسے بے حد بیوقوف محسوس ہونے لگا جو یوں بنی بنائی عزت خاک میں ملا بیٹھا تھا۔ دوبارہ سے سارے واقعات کو یاد کر کے اس کے اندر غصہ بھر گیا اور اس کا دل چاہا کہ وہ باہر جا کر چیخ چیخ کر سب اسٹوڈنٹس کے سامنے شرافت کے پتلے کے کرتوت بتائے۔ وہ باہر نکل آئی۔ نیچے گراؤنڈ میں کلاس کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ نادیہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ عمیر کے ساتھ کیفیٹیریا میں چائے پی جا رہی ہوگی، عائزہ نے تکا لگایا۔ اس نے کچھ بتانے کے لیے لب کھولے مگر نہ جانے کیوں وہ کچھ بتا نہ سکی۔ اس واقعے کے بعد اس نے کبھی بریرہ سے بات نہیں کی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے یونیورسٹی آتا رہا۔ کبھی کبھار اسے دیکھ کر بریرہ کا دل غصے اور تلخی سے بھر جاتا۔ وہ چاہتی کہ وہ سب کو اس کے بارے میں بتا دے مگر نہ جانے کیوں وہ اس بات کا تذکرہ اپنی سب سے قریبی دوست نادیہ سے بھی نہیں کر سکی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بریرہ کے دل میں عبدالباسط کے لیے غصے کے بجائے ترس آنے لگا۔ ہو سکتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کسی نے اسے شرط لگا کر اکسایا ہو۔ بہرحال وہ MBA کے اختتام تک اس بات کو بھلا چکی تھی اور پھر ویسے بھی عمیر احمد کے ساتھ اس کی منگنی اور شادی کی تیاریوں نے اسے تمام دیگر باتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ عمیر احمد کے ساتھ شادی میں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ وہ اسی کی طرح اپر کلاس کا لڑکا تھا اور سلمان اکبر کو بریرہ کا رشتہ وہاں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ انہیں تو خوشی تھی کہ اس میں بریرہ کی خوشی اور مرضی بھی شامل تھی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ بریرہ نے اپنی تمام کلاس فیلو کو بلایا اور خاص طور پر اس نے نادیہ کے ہاتھ عبدالباسط کو کارڈ بھجوایا۔ وہ اسے شادی کے ذریعے اپنی حیثیت اور اس کی اوقات دکھانا چاہتی تھی مگر نادیہ نے بتایا کہ وہ ہاسٹل چھوڑ کر جا چکا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ عمیر اور بریرہ کی شادی شہر کی حسین ترین شادیوں میں سے تھی اور اس شادی کا سب سے حسین پہلو دلہن دولہا تھے۔ شادی کے بعد دونوں ڈیفنس میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے جو سلمان اکبر نے بریرہ کو دیا تھا۔ شادی کا پہلا سال گھر کی سجاوٹ، سیر و سیاحت اور پارٹیوں میں گزر گیا۔ دوسرے سال زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تو دونوں پر ایک دوسرے کی اصل شخصیت آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ بریرہ کو محسوس ہونے لگا کہ عمیر احمد کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا بزنس اور پھر عورت ہے۔ پہلے سال تو وہ صرف بریرہ کے حسن میں کھویا رہا مگر اب بریرہ کو یوں لگنے لگا کہ وہ اس سے کچھ بور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی دلچسپی دوسری لڑکیوں میں ہونے لگی تھی۔ کلب کی پارٹیوں میں، دوست احباب کی دعوتوں میں عمیر احمد بریرہ کو جیسے بھول سا جاتا اور پھر سے وہی یونیورسٹی والا عمیر احمد بن جاتا جو خوبصورت لڑکیوں کا دیوانہ تھا۔ بریرہ کو اس کی ان حرکتوں سے کوفت ہونے لگی اور پھر یہ کوفت لڑائی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ یہ تم مسز نعیم کے ساتھ کیوں اتنا ہنس ہنس کر بول رہے تھے؟ ارے بھائی، وہ بزنس پارٹنر ہے میرا۔ اچھا، وہ کرنل آفتاب کی بیٹی بھی بزنس پارٹنر ہے جس کے ساتھ ڈانس کرنے گئے تھے؟ بریرہ غصے سے چلائی۔ اس نے خود مجھے ڈانس کی آفر کی تھی، پھر آخر میں کیا کرتا؟ عمیر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ دیکھو عمیر، بہت ہو گیا۔ اگر آئندہ تم نے دوسری لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کیا تم مڈل کلاس عورتوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ میں بس ایسا ہی ہوں اور تمہیں مجھے ایسے ہی برداشت کرنا ہے۔ پھر یہ جھگڑے روز کا معمول بن گئے اور یوں ہی لڑتے جھگڑتے زندگی گزرنے لگی۔ بریرہ کو کبھی کبھی عمیر سے شادی کے فیصلے پر افسوس ہونے لگتا لیکن وہ اب بھی اسے چاہتی تھی اور اسے ہر حال میں صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتی تو غصے سے بھر جاتی اور اس حالت میں وہ پارٹیوں میں دوسرے مردوں کے ساتھ
خوب دوستیاں بڑھاتی، ڈانس کرتی، گپے لگاتی۔ وہ یہ سب عمیر کو جلانے کے لیے کرتی، مگر اس پر بریرہ کا ہر حربہ بیکار ثابت ہوتا۔ اسی کشمکش کی زندگی میں وہ بہت بدل گئی۔ اس کا حسن مانند پڑ گیا۔ سگریٹ نوشی وہ بے تحاشا کرنے لگی تھی۔ مزاج میں چڑچڑا پن اور اکتاہٹ آ گئی کہ اس کی ملاقات نادیہ سے ہوئی۔ نادیہ شادی کے بعد اپنے انجینئر میاں کے ساتھ سعودی عرب شفٹ ہو گئی تھی۔ نادیہ اس سے ملنے آئی تو بریرہ کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اجڑے ہوئے بال، مانند سی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بریرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اور یہ سگریٹ کب سے پینے لگی ہو تم؟ بس یوں ہی۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ مجھے چھوڑو، تم سناؤ، بچوں کو نہیں لائی ساتھ؟ بریرہ نے موضوع بدلنا چاہا۔ بچوں کو ان کے بابا دادی کے گھر لے گئے ہیں۔ کہنے لگی کہ اتنے عرصے کے بعد دوست کے ہاں جا رہی ہو، خوب گپیں لگانا۔ بڑا خیال رکھتا ہے تمہارا میاں۔ بریرہ نے کچھ رشک سے نادیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ نادیہ بھی کافی بدل گئی تھی۔ ڈرپوک اور لوگوں سے ڈرنے والی تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب وہ کچھ مذہبی سی بھی ہو گئی تھی۔ اس نے پوری آستین والی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ بڑے سلیقے سے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشحال شادی شدہ زندگی والی آسودگی بھی تھی۔ نادیہ، تم تو اب سچ مچ کی دادی اماں بن گئی ہو۔ یاد ہے یونیورسٹی میں ہم سب لڑکیاں تمہیں دادی اماں کہہ کر چھیڑتی تھیں؟ بریرہ نے کھوکھلا سا کہکا لگایا۔ بریرہ، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ نادیہ نے بڑی محبت سے بریرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو بریرہ بے اختیار ہی نادیہ کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ بریرہ کے حالات سن کر نادیہ کو بے حد افسوس ہونے لگا۔ بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ نادیہ نے پوچھا۔ 1-2 سال تو مجھے خود ہی بچوں کا خیال نہیں آیا۔ دیکھو بریرہ، عورت کی سب سے بڑی قوت اس کے بچے ہوتے ہیں، اور اگر عورت اپنی یہ قوت استعمال نہ کرے تو مرد اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر عورت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر بریرہ نے نادیہ کے کہنے پر تمام حفاظتی اقدامات ترک کر دیے، لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود امید کا کوئی دیا اس کے وجود میں نہ جل سکا۔ روز بروز مایوسی کے اندھیرے اس کے گرد گہرے ہونے لگے۔ عمیر کی بے پرواہی، لاتعلقی نے اسے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ اب اکثر و بیشتر گھر میں مقید پڑی رہتی۔ ایسے میں کبھی نادیہ اصرار کر کے اسے اپنی طرف بلاتی یا خود آ کر اس کو زندگی کی طرف لوٹ آنے پر اکساتی رہتی، مگر بریرہ کا دل جیسے مردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اندھیرے کمرے میں لیٹی رہی۔ کل اتنے برسوں کے بعد نور فاطمہ کو دیکھ کر اسے اپنی یونیورسٹی کے گزرے ہوئے سارے لمحے، سارے واقعات، ساری باتیں یاد آنے لگی، اور ان سب باتوں میں عبدالباسط والا حصہ اپنی پوری جزائیت کے ساتھ اس کے ذہن کی سطح پر پھیل گیا تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجی۔ دوسری طرف نادیہ تھی۔ کل تم اتنی جلدی چلی آئی۔ نور فاطمہ کو بہت افسوس ہوا، وہ تم سے ملنا چاہتی تھی۔ نادیہ، تم تو جانتی ہو میری ذہنی حالت آج کل ایسی نہیں ہے کہ تم فٹافٹ اپنی ذہنی حالت ٹھیک کرو، میں اسے لے کر تمہاری طرف آ رہی ہوں۔ نادیہ نے جواب سنے بغیر فون کٹ سے بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نادیہ اور نور فاطمہ بریرہ کے لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ بریرہ نے ان کے آنے سے پہلے منہ ہاتھ دھویا، جینس اور ٹی شرٹ بدل کر شلوار قمیض پہن لی۔ بریرہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نادیہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھئی، میں تو نور فاطمہ کو صرف تمہارے گھر ڈراپ کرنے آئی ہوں۔ مجھے تو آج شادی کے فنکشن پر جانا ہے، اس لیے تم دونوں باتیں کرو اور پلیز مجھے اجازت دو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور بریرہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بریرہ کی نور فاطمہ سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے لوگوں سے ہی میل ملاقات رکھتی تھی۔ نور فاطمہ جیسی برقع پوش لڑکیاں اس کی دوستوں کی لسٹ میں نہیں تھی، لیکن کلاس فیلو ہونے کے ناطے تھوڑی بہت شناسائی ضرور تھی۔ نور فاطمہ نے آج بھی گاؤن اور اسکارف اوڑھ رکھا تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی سانولی سی لڑکی ہوا کرتی تھی، مگر اب اس کا جسم قدرے بھر گیا تھا۔ چہرے پر شگفتگی سی تھی، جیسے صبح کے کھلے ہوئے تازہ پھولوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے کل شاید مجھے پہچانا نہیں تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ نے مجھے کہاں پہچانا ہوگا۔ میں تو کہ آپ نے محسن کو بھی نہیں پہچانو گی؟ میں اور آپ کی محسن؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بریرہ نے حیرت سے پوچھا۔ بریرہ، میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ مگر کس بات کی احسان مند؟ بریرہ نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا اچھا محبت کرنے والا دیندار شوہر ملا۔ میری وجہ سے؟ لیکن کون؟ حافظ عبدالباسط۔ بریرہ کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ حافظ عبدالباسط نے آپ سے شادی کی؟ بریرہ حیرت زدہ سی نور فاطمہ کو دیکھنے لگی۔ شادی کے بعد حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھ سے شادی کرنے کا مشورہ انہیں آپ نے دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے آپ سے کیوں مشورہ مانگا اور آپ نے میرا نام کیوں تجویز کیا، لیکن ان جیسا شوہر پانے کے بعد میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہی، ہمیشہ احسان مند رہی۔ مجھ جیسی لڑکی کی یہ اوقات نہیں تھی کہ اسے حافظ صاحب جیسا شوہر ملتا۔ ارے، آپ خواہ مخواہ اپنے بارے میں اس طرح سوچ رہی ہیں، اور میں تو… بریرہ کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے۔
بریرہ آپ شاید میرے بارے میں نہیں جانتی، میں بہت معمولی لڑکی تھی، بے حد غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کی اچانک وفات کے بعد بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھ پر اپنے پورے خاندان کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے جو ابھی اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں تھے۔ میں جان گئی تھی کہ اب مجھے ان سب کا سہارا بننا ہوگا۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی، اپنے چچا کے مالی تعاون سے میں نے پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا اور ساہیوال سے آ کر لاہور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ میرے چچا بھی جانتے تھے کہ میں پڑھ کر بہتر ملازمت حاصل کر سکوں گی، نہ صرف ان کا قرض اتار دوں گی بلکہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی سہارا ثابت ہوں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے شادی، شوہر، گھر جیسے خواب بالکل مٹا ڈالے تھے جو اس عمر میں ہر لڑکی کے وجود میں لہو کی طرح گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ بریرہ مجبوری سے اس کی کہانی سن رہی تھی کیونکہ وہ اس کے گھر مہمان تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے جو سوچ رکھا تھا وہ میری امیدوں تمناؤں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میرے پیارے رب نے تو میرے لیے حافظ صاحب کا انتخاب کر رکھا تھا۔ اوہو، یہ مڈل کلاس کی اسٹوپڈ لڑکی، تم حافظ سے مزید اچھا سوچ بھی کیا سکتی تھی؟ بریرہ نے تضحیک سے سوچا اور خاموشی سے ملازمہ کی لائی ہوئی چائے بنانے لگی۔ میں جب فائنل ایگزامز کے بعد ساہیوال گئی تو دوسرے ہفتے ہمارے گھر بہت بڑی گاڑی میں ایک میاں بیوی تشریف لائے۔ بریرہ، آپ جانتی ہیں وہ کون تھے؟ وہ عبدالباسط کے والدین ہوں گے۔ بریرہ چائے کی چسکی لے کر بولی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ نہ صرف حافظ صاحب کے والدین تھے بلکہ وہ خاتون کنگ شاہ فیصل ہاسپٹل سعودی عرب میں گائنی کی پروفیسر تھی اور ان کے میاں سعودی عرب کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی اے بی کنسٹرکشن کے ایم ڈی تھے۔ بریرہ کو یکلخت چائے سے اچھو سا لگ گیا۔ اے بی کمپنی کا نام تو اس نے بھی کئی بار عمیر کی زبانی سنا تھا، تو حافظ عبدالباسط اس کے ایم ڈی کا بیٹا تھا؟ بریرہ نے حیرانی سے سوچا اور اب وہ دلچسپی سے نور فاطمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ میاں بیوی بہت ہی سادہ اور پروقار تھے۔ انہوں نے میری والدہ سے صرف مجھے 3 کپڑوں میں مانگا۔ انہیں ہمارے گھر سے صرف نور فاطمہ چاہیے تھی۔ بریرہ کو یوں لگا جیسے نور فاطمہ کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیرنے لگی ہے، اور پھر میری والدہ نے میری مرضی کے خلاف میرا رشتہ یہاں طے کر دیا۔ وہ اسے اللہ کی طرف سے کوئی خاص کرم نوازی سمجھتی تھی۔ اور بریرہ، آپ سوچیں، میں جو شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میری شادی کے بعد بہن بھائیوں کا سہارا کون بنے گا، تو میرے اللہ کے بعد ان کا سب سے بڑا سہارا حافظ عبدالباسط ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرے گھر والوں کے لیے ہر طرح کا مالی تعاون فراہم کیا، اور یہ کام انہوں نے اتنی خوش دلی اور محبت سے کیا کہ کوئی سگا بھائی بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے شاید نہ کر سکے۔ اور اب میری دونوں بہنیں اچھے گھروں میں بیاہی جا چکی ہیں اور بھائی بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے اچھی ملازمتوں پر فائز ہیں۔ بریرہ اب یکٹک اس سادہ سی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی جس کے چہرے پر تشکر کے آنسوؤں نے الوہی سے چمک پیدا کر دی تھی۔ شادی کے بعد ہم لوگ سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ میرے دونوں بچے وہیں پیدا ہوئے۔ میں نے وہیں سے تجوید اور درس قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اپنی پڑھائی کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ نادیہ سے میری ملاقات وہیں ایک لیکچر کے دوران ہوئی تھی۔ میں نے نادیہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو خود بہت عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جو میرے وجود پر قرض تھا۔ کل جب میں نے آپ کو نادیہ کے گھر دیکھا تو مجھے جتنی خوشی ہوئی آپ شاید اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ بریرہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نور فاطمہ کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا پورا وجود گواہ تھا اس کی خوشحالی کا، اس کی طمانینت کا، اس کے ذہنی سکون کا۔ تم بہت خوش ہو عبدالباسط کے ساتھ؟ بریرہ نے عجیب خالی پن کے ساتھ نور فاطمہ سے پوچھا۔ بہت۔ ان 10 سالوں میں نے جتنی خوشیاں سمیٹی ہیں میں نے ہر بار آپ کے لیے دعا کی ہے۔ جانتی ہو نور فاطمہ نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں اگر عبدالباسط سے نہ بھی کہتی کہ وہ نور فاطمہ سے شادی کرے پھر بھی تمہاری شادی عبدالباسط سے ہی ہوتی، لیکن حافظ صاحب تو مجھے ہمیشہ یہی بتاتے رہے کہ انہوں نے آپ کے مشورے سے مجھ سے شادی کی۔ وہ آپ کا ذکر بہت احترام سے کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں، لیکن تمہاری شادی ہونی ہی عبدالباسط کے ساتھ تھی۔ تمہاری جیسی نیک، پاکیزہ اور دیندار لڑکی ہی عبدالباسط کی شریک زندگی ہو سکتی تھی۔ بریرہ اٹھ کر اب نور فاطمہ کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے بڑی محبت سے نور فاطمہ کے ہاتھ پکڑے۔ میں تمہاری طرح دیندار تو نہیں اور نہ ہی قرآن کا علم رکھتی ہوں، مگر کل تم نے درس میں جو آیات پڑھی تھی اس میں تھا نا کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، تو نور فاطمہ کوئی اور کیسے تم دونوں کے درمیان حائل ہو سکتا تھا؟ نور فاطمہ کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر گمسم لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ سی گئی تھی۔ اپنے حسن، اپنی عمارت، اپنے خاندان پر اتنا مان تھا اسے، ان سب پر، لیکن
ان میں سے کوئی چیز بھی اسے دلدل میں گرنے سے نہ بچا سکی، کیونکہ اس میں گرنا اس کا نہ صرف اپنا فیصلہ تھا بلکہ اس کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا جا چکا تھا۔ اس روز اس کے لہجے میں کتنی تضحیک تھی، کتنی ذلت اور حقارت تھی عبدالباسط کے لیے۔ نور فاطمہ کا نام لے کر اس نے عبدالباسط کو اوقات یاد کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن انجانے میں شاید یہی ایک نیکی تھی جو وہ کر بیٹھی تھی۔ اس نے دکھ کی شدت سے آنکھیں بند کر لیں اور نہ جانے کب سے روکے ہوئے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ عمیر کے انتظار میں سگریٹ پیتی وہ غصے اور جلن سے بار بار لاؤنج کے چکر لگا رہی تھی۔ صوفے پر پڑے ہوئے سیل فون پر بار بار فرحان کے نام کی بیل ہو رہی تھی۔ اس بار بیل پر بریرہ نے فون آف کر کے اسے کمرے میں دور پھینک دیا۔ رات کا سناٹا اور اکیلا پن کبھی کبھار انسان کو بزدل اور کم ہمت کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار یہی دو چیزیں انسان کے اندر بے خوفی کو جنم دے دیتی ہیں۔ 2 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ اچانک مین ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ بریرہ جو اب صوفے پر انتظار و خوف سے نڈال لیٹی ہوئی تھی، یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی شوخ آواز نے بریرہ کو بے خوف کرنے کے ساتھ ساتھ بے چین بھی کر دیا تھا۔ آ جاؤ یار، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، عمیر نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ تمہاری گھر والی کہاں ہے؟ نسوانی آواز نے شوخی سے پوچھا۔ اس وقت تو گھر والی تم ہی ہو، عمیر کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ بریرہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ارے ارے ہاتھ نیچے، تھوڑا صبر۔ اب کہاں سے لاؤں صبر؟ عمیر کی جذبات سے بوجھل آواز بریرہ کے وجود کو آگ سی لگا گئی۔ بریرہ نے لاؤنج سے نکل کر کوریڈور کی لائٹ آن کر دی۔ وہ دونوں چندیائی ہوئی نظروں کے ساتھ یوں گڑبڑا کر الگ ہوئے جیسے بے دہانی میں ننگے تار کو چھو بیٹھے ہوں۔ بریرہ ہاتھ باندھے صرف عمیر کو دیکھ رہی تھی۔ یوں پکڑے جانے پر وہ اس کے چہرے پر شرمندگی، ندامت، تعصب کچھ ایسا تلاش کر رہی تھی، لیکن وہاں پر ایک گھبراہٹ کے بعد وہ ازلی خبیث مسکراہٹ موجود تھی۔ لڑکی البتہ کچھ خجالت کے ساتھ اپنے پیروں پر لگی کیوٹکس کو گوننے میں مصروف تھی۔ ارے تم آج گھر پر ہو؟ عمیر نے اپنے ماتھے پر آئے سلکی بالوں کو ادا سے پیچھے کر کے بریرہ سے پوچھا۔ اس کی اس ادا پر بریرہ کس قدر فدا ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کا دل چاہا کہ یہی بال پکڑ کر وہ نوچ ڈالے۔ کیوں، تمہیں دکھ ہو رہا ہے مجھے گھر پر دیکھ کر؟ بریرہ کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ آج تو تمہیں فرحان کی پارٹی پر جانا تھا اس لیے۔ اچھا، تو تم نے سوچا کہ تم یہاں اپنی پارٹی ارینج کر لو۔ اوفو، وہی روما کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، واپسی پر دیر ہو گئی، اس لیے میں نے سوچا کہ… کیا سوچا تم نے؟ کہ آج بریرہ نہیں تو روما صحیح۔ جسٹ شٹ اپ۔ شٹ اپ، تم کیا سوچ کر اسے میرے گھر لائے کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر لوں گی؟ بریرہ غصے سے دھاڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ تم نے میری محبت کو میری کمزوری سمجھا، لیکن تم شاید یہ بھول گئے کہ بریرہ سلمان کی محبت کوئی راہ چلتی ہوئی محبت نہیں ہے جسے تم اپنا مطلب پورا ہو جانے پر باہر پھینک دو۔ بریرہ کے الفاظ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں کا لرزہ طاری ہو گیا۔ غصے، غم اور کمتری کے احساس نے اس کے پورے وجود میں کپ کپی طاری کر دی تھی۔ اتنے برسوں کی رفاقت نے عمیر احمد کو اس کی ہر ادا اور ہر کیفیت کا شناسہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر شرمندگی سجائے کچھ منانے کے انداز میں آگے بڑھا، لیکن یہی اس کی بھول تھی، وہ تو اب بھڑکتا ہوا الاؤ تھی۔ عمیر کے ہاتھ اس کے کندھے پر تھے، جسے بریرہ نے ایک جھٹکے سے پرے ہٹا دیا۔ خبردار جو تم میرے قریب آئے، دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، تم اور تمہاری… گیٹ آؤٹ۔ لیکن ایک زناٹے دار تھپڑ تھا جو عمیر نے یکلخت بریرہ کے گال پر دے مارا۔ وہی مرد کی ازلی انا کا اظہار، اپنی کمینگی اور خباثت کو چھپانے کا ہتھیار، جس نے بریرہ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں مزید ایندھن کا کام کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی مین ڈور سے باہر نکل گئی۔ اتنی بے وقتی، اتنی شرمندگی، اتنی ذلت شاید زندگی میں پہلی بار اس کے پورے وجود کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ زمین اور آسمان ایک طوفان، ایک زلزلے کی زد میں آ گئے ہیں، جس میں اس کا وجود لرزتا، جھٹکے کھاتا، ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ اس نے پھر چڑچڑاہٹ کے ساتھ گاڑی کار پورٹ سے باہر نکالی اور اب وہ تیزی سے گاڑی سڑک پر دوڑا رہی تھی۔ رات کے اس پہر ٹریفک کا بہاؤ کم تھا، ورنہ جس قسم کی ریش ڈرائیونگ بریرہ کر رہی تھی، اس کا حادثے کا شکار ہو جانا یقینی تھا۔ عمیر کے مارے جانے والے تھپڑ کی گونج ابھی بھی اس کے کانوں اور ذہن میں سنسنا رہی تھی۔ ذہن کی باہر کی دنیا میں واقعی جکڑ اور طوفان برپا تھا۔ شاید قدرت بھی اس کی ہمنوا بننے چلی آئی تھی۔ موسلا دھار بارش اور بجلی کے کڑاکے اس کی اندرونی کیفیت سے کتنی مماثلت رکھتے تھے۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین کے وائپر بار بار بارش کے پانی کو صاف کر رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں منظر واضح نہیں ہو پایا تھا۔ پھر بریرہ کو احساس ہوا کہ صرف باہر بارش نہیں ہو رہی، اس کی آنکھیں مسلسل اندر کے طوفان کے باعث بھیگتی چلی جا رہی ہیں۔ فرحان کے گھر کے باہر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ طوفان باد و باراں کے ساتھ ہارن کی مسلسل آواز کچھ دب سی گئی تھی، لیکن کچھ وقفے کے بعد فرحان کے گھر کی لائٹ آن ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد فرحان سر پر اخبار رکھے باہر گیٹ کی جانب آ گیا۔
بریرہ گاڑی سے باہر کھڑی مسلسل بارش میں بھیگ رہی تھی۔ گیٹ کے باہر بارش میں بھیگتی بریرہ کو دیکھ کر فرحان کو یوں شوق لگا جیسے بلا ارادہ اچانک کسی کی لاٹری نکل آئے اور وہ ہکا بکا رہ جائے۔ بریرہ تم اس وقت؟ فرحان بے یقینی کے انداز میں بولا۔ آؤ اندر آؤ۔ فرحان نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بریرہ غائب دماغی کے ساتھ چلتی ہوئی ڈرائیو وے سے گزر کر مین ڈور کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو 2:30 بج رہے تھے۔ وہ اکثر تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا۔ جب بھی وہ رات کو نیت کر کے سوتا تو بغیر الارم لگائے اس کی آنکھ مقررہ وقت پر کھل جاتی اور یہ واقعی اس کی خاص خوبی تھی۔ اسے کبھی بھی الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فجر کی نماز، تہجد کی نماز یا صبح آفس کے لیے اٹھتا وہ رات کو صرف نیت کرتا اور اللہ سے دعا مانگتا اور پھر بے فکری سے سو جاتا اور ہمیشہ مقررہ وقت پر اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی۔ لیکن آج تو اس نے ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی۔ اسے اپنی طبیعت میں کچھ بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ ساتھ پہلو میں سوئی ہوئی بیوی پر اس نے محبت سے نگاہ ڈالی۔ کمرے میں چلتا ہوا ایسی معمول سے زیادہ ٹھنڈک کر رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر محبت سے بیوی کے اوپر چادر ٹھیک کی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ بچوں کے کمرے کی طرف گیا۔ دونوں بچے پرسکون سوئے ہوئے تھے۔ اسے باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی جیسے تیز ہوا اور جھکڑ چل رہے ہوں۔ کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر واقعی بارش ہو رہی تھی۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی تھی۔ غیر معمولی طور پر بارش کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اس کے دل میں بے چینی بڑھ سی گئی۔ وضو کر کے اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے بلا وجہ آنسو بہنے لگے۔ اسے بہت عرصے پہلے پڑھی جانے والی تہجد کی وہ نماز یاد آ گئی جس میں اس نے اللہ سے بہت تڑپ کر کسی کو مانگا تھا۔ تب بھی وہ ایسے ہی رویا تھا۔ آنسو بغیر کچھ کہے سنے یوں ہی گال پر گرتے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اتنے عرصے کے بعد اس کی یاد رات کے اس پہر پوری شدت کے ساتھ اس کی دعا میں عام موجود ہوئی تھی۔ اس کی یاد کی کسک تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی لیکن نہ جانے آج کیا بات تھی۔ یا اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی دین اور دنیا کی حفاظت کرنا، اسے اپنے ان بندوں میں شامل کرنا جو راہ راست پر ہیں، جو بھٹکے ہوئے نہیں۔ آج اسے یوں لگا کہ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا لیکن اس کی یاد کی پھوار نے اس کے اندر باہر کو بھگو دیا تھا۔ وہ وہیں جائے نماز پر کشن رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے یاد کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی سے ندامت اور احساس جرم ہو رہا تھا لیکن اسے یاد نہ کرنا اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ اس کی یادوں کا طوفان آج اتنا بکھرا ہوا تھا اس نے اپنے ذہن کی پھوار کو نڈال ہو کر اس طوفان کے سپرد کر دیا۔ عبدالباسط کو آج بھی وہ برسوں پرانی فروری کی خنک دوپہر نہیں بھولی تھی جب وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے نظریں جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں لڑکیوں کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز پر ایک لمحہ بھر کو اوپر اٹھی اور پھر کچھ ساتھ کے لیے جھکنا بھول گئیں۔ سامنے کرتے اور پینٹ پہ ملبوس تمتماتے گالوں کے ساتھ بریرہ سلمان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا تھا کہ عبدالباسط کو دوبارہ نظریں جھکانے میں کافی مشکل پیش آئی۔ اس کا دلکش سراپا اس کے ذہن میں کہیں پیوست ہو کر رہ گیا لیکن صرف حسن ہی عبدالباسط کی نگاہوں کو ڈگمگانے کا باعث نہیں تھا۔ بریرہ سلمان کے وجود میں کچھ اور بھی بات تھی۔ حسین چہرے تو یونیورسٹی میں اور بھی بہت سے تھے لیکن اس کے چہرے اور وجود کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے پچھلے برس عمرہ کرتے ہوئے صحن کعبہ کی یاد آئی جب وہ عمرے کے بعد اپنے اماں ابا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان تینوں کے درمیان ایک اطمینان بھرا سکوت حائل تھا جب بھی اس کی اماں نے عبدالباسط کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگلے برس انشاءاللہ ہم عبدالباسط کی دلہن کے ہمراہ عمرے پر آئیں گے۔ وہ یاد، اس پل کی طمانینت، خوشی، مسکراہٹ، دل آویزی، ہر بات بریرہ کے وجود میں کہیں پنہاں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے سرشاری کی لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ لڑکیوں کے گروپ کے قریب سے نظریں جھکائے آگے نکل گیا لیکن اس کے دل کا ایک حصہ وہیں بریرہ سلمان کے آس پاس ہی بھٹک گیا تھا۔ عبدالباسط کی زندگی کا بیشتر حصہ اماں ابا کے ساتھ سعودی عرب میں گزرا۔ پڑھے لکھے دیندار ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کا ہر اچھا پہلو اس کے اندر موجود تھا۔ ذہانت اور کردار کی پاکیزگی، یہ دونوں وصف اسے وراثت میں ملے تھے اور ان کو جلا بخشنے کے لیے سازگار ماحول مکہ اور مدینہ کی فضاؤں کا بھی تھا۔ اس کا سارا بچپن انہی دو شہروں کے درمیان میں گزرا۔ قرآن کی سمجھ، حدیث کا فہم اس کے لیے عام پڑھائی سے زیادہ سہل اور دلچسپ علم تھا۔ اماں ابا کو کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی بھی موضوع پر ان تینوں کے درمیان بحث کا آغاز ہوتا تو منطقی انجام تک کبھی قرآن کی کوئی آیت پہنچا دیتی اور کبھی حدیث کا کوئی روشن نقطہ سمجھا دیتا۔ سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ اعلیٰ تعلیم کا حصول تھا جس کے لیے وہ کسی بھی مغربی ملک میں بآسانی جا سکتا تھا لیکن اس نے اس کے لیے اپنے ماں باپ کے آبائی ملک پاکستان کا انتخاب کیا۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے برعکس اس نے عام اسٹوڈنٹ کی طرح ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز نشست و برخاست
لباس اتنا عام اور معمولی تھا کہ کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے خود کو نمایاں کرنے کا نہ اسے شوق تھا اور نہ اس کی ایسی تربیت تھی، لیکن اس کی غیر معمولی ذہانت اسے ہر جگہ نمایاں کرنے میں پیش رہی۔ وہ معمولی شکل و صورت، عام سے شلوار قمیص میں جھکی ہوئی نظروں والا لڑکا پوری یونیورسٹی کا سب سے لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کے لیے اسے کسی مہنگے یا برانڈڈ کپڑوں، قیمتی کاروں یا مہنگے جوتوں یا پرفیوم کی ضرورت نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں میں بھی بہت معتبر نام بن چکا تھا۔ اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو یقیناً اپنی امارت اور ذہانت کے امتزاج کو لڑکیوں کے لیے مکمل چال تصور کر کے ضرور استعمال کرتا، لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ اس طرح کی خرافات سے ہمیشہ دور اور فاصلے پر رہا، لیکن اس دن اسے احساس ہوا کہ بعض جذبے کسی اصول، کسی ضابطے، کسی حکمت عملی کو نہیں مانتے، وہ صرف آپ کے وجود پر وارد ہوتے ہیں اور آپ کو بحال کر دیتے ہیں، اور انہی زبردست جذبوں میں سب سے زیادہ طاقتور جذبہ صنف مخالف سے محبت کا ہے، جس کی یہ الغار بڑے سے بڑے تن و من پہلوان تک کو بچھاڑ سکتی ہے۔ اور پھر وہ نہ تو پہلوان تھا، نہ ہی فرشتہ، اور نہ ہی کوئی راہب، وہ اسی دنیا کا انسان تھا جس نے اپنے آپ کو اس دنیا کی ایسی محبت سے بچا کر جینا سیکھا تھا، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اور اس دن اسے احساس ہوا کہ بعض ناکامیاں بھی سرور دیتی ہیں، اس میں بھی پرکیف نشہ ہوتا ہے، اور آج کل اسے ایسے ہی سرور اور نشے نے گھیر رکھا تھا۔ راتوں کو بلا وجہ سوتے سے جاگ اٹھنا ابھی شروع ہوا تھا، اس کے سامنے صبر سے کام لینا مشکل ترین عمل لگا تھا، اور پھر جذبوں کی تندی اور تیزی تھی کہ بریرہ سلمان کا نام پوری یونیورسٹی میں عمیر احمد کے حوالے سے گردش کرنے لگا۔ اس کی حالت اس ایتھلیٹ کی سی تھی جو جیت کے قریب ہو اور اچانک کوئی دوسرا کھلاڑی اسے آگے نکل جائے۔ بریرہ اور عمیر احمد کے چرچوں میں جہاں عبدالباسط کے لیے یہ دکھ پنہاں تھا کہ بریرہ کسی اور کو چاہتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا۔ عام لڑکیاں تو اس کی ظاہری خوبصورتی اور امارت کی وجہ سے مائل ہو جاتی تھی، لیکن لڑکوں کے حلقے میں بھی اس کی شہرت ایک بھنورا صرف لڑکے کی ہی تھی۔ وہ اپنی مردانہ وجاہت اور دولت کو استعمال کر کے ہر لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ عبدالباسط جانتا تھا کہ اس کے اندر عمیر احمد جیسی کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ بریرہ کا دل جیت سکے، اور نہ ہی وہ اس طرح کا لڑکا تھا۔ اس کے دل میں صرف یہ احساس جاگا کہ وہ کسی طرح بریرہ کو اس گڑھے میں گرنے سے بچائے، مگر کیسے؟ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر اسی کشمکش کی صورتحال میں آدھی رات کو اچانک جاگا تو بے اختیار اس کا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ دل اپنے رب سے ہمت چاہتا تھا کہ وہ اسے عمل کی قوت عطا کر دے۔ تہجد کی نماز کے بعد اس نے بڑی شدت سے اپنے رب سے اپنے لیے ہمت اور نیک عمل کی توفیق مانگی تھی، اور نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھیگے وجود کے ساتھ غائب دماغی سے مین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ فرحان گیٹ بند کر کے بھاگتا ہوا بریرہ کے پاس پہنچا۔ اخبار کو سر سے اتار کر اس نے بالوں کو جھاڑا، پھر اس نے بغور بریرہ کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ فرحان کو ایسا لگا کہ شاید نیند میں چلتی ہوئی اس کے گھر آ پہنچی ہے۔ اس کا بھیگا ہوا وجود، جسم سے چپکے ہوئے کپڑے، اس کے دلکش سراپے کے سب خطوط نمایاں کر رہے تھے۔ سلکی بال گیلے ہو کر لٹوں کی صورت میں چہرے کے دائیں بائیں پڑے تھے۔ سفید رنگت میں زردی سی پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب سے عجیب اس کی آنکھیں بالکل خالی اور بے تاثر تھیں۔ فرحان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کر اب صرف اس کے سراپے میں پیوست ہو گئی تھی، جس سے اس کے سارے جذبات ہوس کے شیرے میں لتھڑ گئے تھے۔ یہاں کیوں رک گئی؟ آؤ اندر آؤ نا، فرحان نے محبت سے کہا۔ بریرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خالی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ آج تمہارے گھر پارٹی تھی نا؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ ہاں پارٹی تھی، بلکہ پارٹی ہے، ابھی ہو رہی ہے پارٹی۔ تم اندر تو چلو۔ اندر؟ ہاں اندر چلوں؟ بریرہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ فرحان کو یقین ہو گیا کہ وہ پیے ہوئے ہیں، اور یہ اندازہ لگانے کے بعد اس کے دل میں مزید خواصت پیدا ہو گئی۔ فرحان نے بڑے استحقاق کے انداز میں بریرہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اندر چلو، یہ بھیگے کپڑے تمہیں بیمار کر دیں گے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان ہاتھوں کے اندر چھپی ہوئی ہوس بریرہ کے سوئے ہوئے دماغ کو جگا گئی۔ دماغ کا وہ حصہ جو عورت کو مرد کی ہر ادا، کیفیت اور جذبے سے ایک پل میں آگاہ کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور قوت بھی تھی جس نے بریرہ کے پورے وجود کو حفاظت میں لے لیا تھا۔ برق رفتاری سے بریرہ کا ہاتھ اٹھا اور تڑاک سے بھرپور تھپڑ فرحان کے گال پر ثبت ہو گیا۔ فرحان ہکا بکا گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ بریرہ بے نیازی سے چلتی ہوئی گیٹ عبور کر گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ برق رفتاری سے وہاں سے جا چکی تھی۔ گاڑی کی چرچراہٹ سے فرحان گویا جاگ اٹھا، اور ساتھ ہی شدید بے عزتی کا احساس بھی۔ تم نے زندگی کے 6 سال اس شخص کی محبت
چاہت کو صرف اپنی ذات پر مرتکز کرنے میں لگا دیے، لیکن بدلے میں اس نے تمہیں تکلیف، بے وفائی اور بے اعتنائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ لیکن کبھی تم نے غور کیا ہے کہ زندگی کے 26 سال تم نے اس ہستی کے لیے کیا کیا جس نے ہر موڑ پر تمہیں سہارا دیا، تمہیں ہر تکلیف، رنج، پریشانی سے بچائے رکھا؟ کبھی تم نے اس کی کسی چیز کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی؟ کبھی تم نے اس کی یہ احسان مندی مانی کہ تمہیں دنیا کی ہر نعمت بغیر دعا کیے ملتی رہی؟ مکمل اعضاء کے علاوہ تمہیں حسن کی دولت سے مالا مال کیا، تمہیں دنیاوی آسائشوں کی فراوانی عطا کی، ماں باپ کی صورت میں ایسا سائبان دیا جس کے نیچے تم دنیا کے ہر طوفان اور آندھی سے محفوظ رہی، دنیا کی ہر نعمت تمہاری دسترس میں رہی۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ ساری بن مانگی نعمتیں کون سی ہستی ہے جو تمہیں عطا کیے جا رہی ہے اور کیوں عطا کر رہی ہے؟ یقیناً وہ محبت کرتی ہے تم سے جو اتنی عنایت کی ہیں اس نے تم پر۔ کبھی تم نے اس کی اس محبت اور عنایات کا جواب دیا؟ ان کے لہجے میں کتنی مٹھاس اور اپنائیت تھی کہ بریرہ دم سادے سنتی چلی گئی۔ یہ زندگی کا بالکل نیا ہی روپ اور رخ تھا جس سے وہ آشنا ہو رہی تھی۔ زندگی ایسی بھی ہوتی ہے اور اس طرح بھی گزاری جاتی ہے، یہ باتیں آج اس کے فہم کا حصہ بنی تھی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بریرہ، نماز پڑھا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ بریرہ کے لہجے میں نہ جانے کیوں خوف امڑ آیا۔ کوئی بات نہیں، تم سیکھ لو گی۔ نیکی کا، فلاح کا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ ساری مشکلات دور کر دیتا ہے۔ سعدیہ عظیم دھیرے سے مسکرا کر بولی۔ بریرہ کو ان کی کلاس میں آئے ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ ان سے متعارف کروانے کا سہرا نادیہ کے سر جاتا تھا۔ سعدیہ عظیم نے بھی کبھی بریرہ کو کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ وہ صرف ان کی کلاس میں آتی، وہ کس لباس میں آئے، دوپٹہ لے یا نہ لے، پینٹ شرٹ پہنے یا نہ پہنے، سگریٹ پیے یا نہ پیے، وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن کلاس کے آخر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر خاص طور پر اس کا حال احوال ضرور پوچھتی۔ وہ صرف اسے بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ شروع میں اس کی طبیعت میں بیزاری اور چڑچڑا پن بدتمیزی کی حد تک حاوی تھا، لیکن اس کی مستقل مزاجی اور دھیما پن آخرکار بریرہ کو راہ راست پر لے آیا۔ ہر انسان کے اندر خیر و شر دونوں کا میلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ شر کی طرف جانا چاہے تو گڑھے میں گرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کوئی فلاح کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ راستے کی مشکلات خود بخود آسان کر دیتے ہیں۔ بس یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، اور اسی کی طرف سورہ بلد میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کیا میں بھی خیر اور فلاح کے راستے کا انتخاب کر سکتی ہوں، اس پر چل سکتی ہوں؟ یہ سوچ کر بریرہ کے ذہن میں سرشاری کی اس کیفیت پیدا ہو گئی، اور اب آہستہ آہستہ اس نے اس طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے وہ نادیہ کی زبردستی کی وجہ سے کلاس میں آتی، سب سے پیچھے بیٹھ کر سگریٹ پھونکتی رہتی، پھر آہستہ آہستہ اس نے سگریٹ پینی ترک کر دی، لباس پر بھی آنے سے پہلے توجہ دینے لگی، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے شلوار قمیض کے ساتھ بڑی چادر لینے کا اضافہ کر دیا۔ ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو کافی بدل دیا تھا، اور اب باطن کی تبدیلی کے لیے اس نے باقاعدہ سعدیہ باجی سے نماز سیکھنی شروع کی۔ وہ صرف نام کی مسلمان تھی، کیونکہ وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس وجہ سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان سب سے واقف تھی، مگر یہ واقفیت صرف ناموں کی حد تک تھی۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ نماز، یہ روزے مسلمان کے کردار اور اخلاق کو کیسے سنوار سکتے ہیں، کیسے ایک اچھا مسلمان صرف غازی ہی نہیں بلکہ سچا بھی ہوتا ہے، با ایمان بھی ہوتا ہے، عہد کا پکا ہوتا ہے، کم نہیں تولتا، دھوکہ نہیں دیتا، بہتان نہیں لگاتا، زنا نہیں کرتا، جھگڑالو نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اس نے ابھی سیکھنا شروع کیا تھا۔ کچن میں وہ اپنے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ عمیر دروازے میں کھڑا ہو کر ٹھٹک گیا۔ شلوار قمیض پر دوپٹہ اوڑھے وہ اسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگی۔ یہ آج کل تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ عمیر نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ بریرہ نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ بریرہ اب عمیر سے بہت کم بات کرتی۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے درمیان سرد مہری در آئی تھی۔ وہ اپنے پاپا کے کہنے پر دوبارہ گھر تو آ گئی، لیکن عمیر کی لاکھ معافیوں کے باوجود وہ اس پر چیخنے چلانے سے خود کو باز نہ رکھ پاتی۔ لیکن جب سے اس نے نادیہ کے ہمراہ سعدیہ باجی کی کلاس میں جانا شروع کیا، اس کے غصے اور جلن پر گویا برف سی جمنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب صرف عمیر کی باتوں کا جواب دیتی۔ اونچا بولنا، غصہ کرنا، سگریٹ پینا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ دیکھو، میں سنجیدگی سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ تم اپنے ساتھ کر رہی ہو یہ ظلم ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں؟ چائے کا کپ پکڑے بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دیکھو، یہ نمازیں، یہ چادر، یہ قرآن، کلاسیں، یہ سب کیا ہے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جیسی تھی مجھے ویسی ہی پسند ہو۔ اب میں تمہاری
یا اس دنیا کے لوگوں کی نظر میں پسندیدہ نہیں رہنا چاہتی، اب میں اللہ کے سامنے پسندیدہ بننا چاہتی ہوں۔ بریرہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ عمیر کے منہ سے قہقہ ابل پڑا۔ کچھ دیر ہنسنے کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گیا، پھر بڑی سنجیدگی سے بریرہ کی طرف دیکھ کر بولا، جو بڑے پرسکون انداز میں کھڑی تھی، دیکھو تم ایسا کرو، میرا بزنس جوائن کر لو، یا پھر آج کل NGO بنانے کا بھی بڑا فیشن ہے، تم کچھ لیڈیز کے ساتھ مل کر کوئی NGO بنا لو، یا پھر جنید سے ملنے امریکہ چلی جاؤ، وہاں ایڈمیشن لے لو، کوئی کورس کر لو۔ عمیر بہت ساری آپشن اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ بریرہ اسی پرسکون انداز میں بولی، اس سے تم مصروف ہو جاؤ گی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں یہ مصروف ہونے کے لیے کر رہی ہوں؟ بریرہ نے لفظ مصروف پر زور دے کر کہا۔ پھر یہ سب کس لیے ہے؟ یا پھر تم انفرادیت کے چکر میں پڑ گئی ہو؟ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں صرف اب اچھا مسلمان بننا چاہتی ہوں، ایسا مسلمان جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ عمیر کچھ دیر اس کے الفاظ کو سمجھ لینے کی کوشش میں لگا رہا اور پھر جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آج بڑے عرصے کے بعد دونوں ڈنر کرنے لگے تھے۔ عمیر کے بے حد اصرار پر وہ ڈنر کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی شلوار قمیض اور چادر سر پر اوڑھے وہ بلا شبہ پیاری لگ رہی تھی۔ عمیر بار بار کنکشیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تعریف کرنے کا مطلب تھا کہ بریرہ اسے اس حلیے میں قبول ہے۔ تمہارے پاس اور کوئی کپڑے نہیں تھے؟ عمیر بالآخر بول ہی اٹھا۔ ان کپڑوں میں کیا خرابی ہے؟ بریرہ آہستگی سے بولی۔ بریرہ، تم کس راستے پر چل نکلی ہو تم جانتی ہو۔ آج کل ایسے لوگوں کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ انتہا پسند مغربی دنیا تو ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف ہے، اور اس طرح کے مسلمان تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بریرہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے اپنے حلیوں یا رویوں کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب تو ہر شخص کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے۔ عمیر، تمہارا خاندان بزنس میں بہت آگے ہے، پھر تمہیں اتنی ایجوکیشن اور MBA کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی تعلیم میں تو ہم سب اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہمیں صرف یہی درکار ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں اتفاق سے پیدا ہوئے، اور اب مزید کسی علم یا تحقیق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارا مذہب تو ہمیں زندگی کے ہر کام میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عمیر بریرہ کی تقریر کے جواب میں کچھ دیر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ دیکھو بریرہ، مجھے وہی بریرہ چاہیے جس سے میں نے یونیورسٹی میں محبت کی تھی، ویسی ہی بریرہ۔ عمیر کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ بریرہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی اور پھر بولی، لیکن مجھے وہ عمیر نہیں چاہیے جس سے میں نے محبت کی تھی، مجھے ایسا عمیر احمد چاہیے جو اچھا مسلمان ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو اس طرح بدلو جس طرح ایک نیک اور صالح مسلمان ہوتا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو… بریرہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ تو کیا؟ عمیر احمد موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ تو میں تم سے اپنا راستہ الگ کر لوں گی۔ بریرہ بے حد پرسکون انداز میں بولی، لیکن عمیر کو بے حد جھٹکا لگا کہ بے اختیار اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ عمیر احمد سے خلا لیے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ اپنے آپ کو بدلنے سدھارنے کے بعد اتنا تو بریرہ جان گئی تھی کہ اپنے آپ کو بدلنا اور کسی دوسرے کو بدلنے میں فرق ہوتا ہے۔ عمیر کی بے رویاں اسی طرح قائم تھی، بلکہ اب تو وہ بریرہ کو چڑھانے کی غرض سے بھی ہر وہ کام کرتا جو گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کے زمرے میں آتے تھے۔ بریرہ کی ہر کوشش لالچ کی دوسری شادی کر لو، وہ بھی ناکام ہو گئی، اور پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر خاندانی دباؤ کے باوجود بریرہ نے عمیر سے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ عمیر سے خلا کے بعد بریرہ نے اپنے پاپا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو سعدیہ باجی کی کلاسیں بھی اٹینڈ کرتی۔ بریرہ کی بدلی ہوئی سوچ اور حالت نے سلمان اکبر کو بھی پریشان کیا تھا، لیکن وہ ان کی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی، جس کی ہر خواہش ان کے دل میں بہت جگہ رکھتی تھی۔ اس کی ایسی زندگی پر وہ بہت دل گرفتہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بریرہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے، شادی کرے، لیکن بریرہ اب اس زندگی سے بے حد مطمئن تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور تم امریکہ چلے جائیں، جنید کے پاس۔ شام کی چائے پیتے ہوئے سلمان اکبر نے بریرہ سے بات شروع کی۔ لیکن پاپا بھائی کے پاس جائیں گے تو بزنس کا کیا ہوگا؟ تم بزنس کی فکر نہ کرو، احسان زیدی صاحب ہیں، بہت پرانے اور قابل اعتماد انسان ہیں، وہ بزنس سنبھال لیں گے۔ لیکن پاپا، میں ابھی کہیں بھی جانا نہیں چاہتی، میرا قرآن ختم ہونے میں ابھی 6 ماہ ہیں، اور پھر میں نے اب بزنس بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھالنا سیکھ لیا ہے۔ بریرہ کی بات سچ تھی۔ سلمان اکبر جو بیٹی کی شادی اور بیٹے کے امریکہ سیٹ ہو جانے کے بعد اکیلی ملازموں کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے، بریرہ کے ان کے پاس واپس آ جانے سے ان کو بہت سہولت ہو گئی تھی۔
بزنس میں بھی اس کی سوجھ بوجھ بہت اچھی تھی۔ گھر میں بھی بریرہ کی وجہ سے ان کو رونق محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹی کے اکیلے زندگی گزارنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ زندگی کے باقی مشاغل کی طرف لوٹ آئے، شادی کر لے، لیکن بریرہ کے لیے عمیر احمد کے ساتھ شادی کے 6 سال ایسے کرب، اذیت اور تکلیف کے سال تھے کہ وہ دوبارہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی۔ جنید بار بار فون کر کے آنے کا کہہ رہا ہے۔ مجھے اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس سے ہو آئیں۔ پاپا آپ ضرور جائیں، آپ کا چیک اپ بھی ضروری ہے، لیکن میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، سلمان اکبر فکر مندی سے بولے۔ پاپا میں اکیلی کہاں ہوں، سکینہ، غلام نبی ہیں یہاں، فیروزہ اماں بھی یہاں رہتی ہیں، پھر اکیلی کیوں ہوں گی؟ آپ میری فکر نہ کریں۔ بریرہ سلمان اکبر کے قدموں میں بیٹھ کر دلجوئی سے بولی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری فکر نہ کروں تو میرا کہنا مان لو۔ قیوم خان کتنی بار اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے بات کر چکا ہے، میں خود بھی سعود خان سے مل چکا ہوں، بہت نیک اور شریف لڑکا ہے اور اس کے خیالات بھی تمہارے جیسے ہی ہیں۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے باوجود بہت مذہبی ہے۔ جامعہ ازہر سے اس نے کچھ عرصے پڑھا، پھر اخوان المسلمین سے بھی وابستہ رہا، پچھلے 10-12 سال سے پاکستان میں ہے، باپ کے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، بہت نمازی اور پابند شریعت ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ سلمان اکبر بریرہ کے سامنے اس کی ان باتوں کو اجاگر کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اب بریرہ کو متاثر کر سکتی تھی۔ پاپا کیا آپ نے ان کو بتایا ہے کہ میں نے طلاق لی تھی؟ بریرہ اب دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں ان کو سب علم ہے۔ کیا وہ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ؟ بریرہ کو جھجک گئی۔ میں ماں نہیں بن سکتی، وہ کچھ دیر کے بعد بولی۔ نہیں، سلمان اکبر کے لہجے میں شکست خوردگی کا احساس تھا۔ آپ ان سے کچھ نہ چھپائیں، اور اگر وہ پھر بھی مان جائیں اور آپ ان کو میرے لیے مناسب خیال کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بریرہ نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کے بعد اپنے باپ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا رب اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں اور سر پاپا کی گود میں رکھ دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سعدیہ باجی کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ کمبل اوڑھے خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے ابھی تک سوپ ختم نہیں کیا؟ بریرہ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پیالے کو دیکھ کر بولی۔ بس جی نہیں جا رہا تھا، سعدیہ باجی نے قاہت سے بولی۔ ٹھہرے میں خود آپ کو پلاتی ہوں، اس طرح تو کمزوری اور بڑھ جائے گی۔ بریرہ ان کے پاس بستر پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے سوپ پلانے لگی۔ سعدیہ باجی محبت سے بریرہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سفید مرمری چہرے کے گرد سلکی بال نکل کر اسے اور حسین بنا رہے تھے۔ بڑے سے دوپٹے سے سر اور وجود کو ڈھانپے وہ کتنی پاکیزہ لگ رہی تھی۔ یہ وہی بریرہ تھی جو آج سے 3 سال پہلے ان کی کلاس میں پہلی بار چھوٹی سی ٹی شرٹ اور جینز میں آئی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی سگریٹ پھونکتی رہی تھی۔ اس وقت اس کے لہجے اور چہرے میں کتنی تلخی اور کرختگی تھی، جیسے کوئی مسلا ہوا پھول، اور آج اس سفید شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ سفید گلاب لگ رہی تھی جو ابھی ابھی کھلا ہو، جسے ابھی کسی نے نہ چھوا ہو، جسے صرف صبح کی کرنوں نے اور باد نسیم کے جھونکوں نے اپنی آغوش میں لیا ہو۔ وہ کتنی دیر محویت سے اس بدلی ہوئی بریرہ کو دیکھتی رہی۔ بریرہ سعدیہ باجی کو یوں اپنی طرف متوجہ پا کر جھیم سی گئی۔ بریرہ جانتی ہو، جب تم پہلی بار میری کلاس میں آئی تھی تو تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کیا خیال آیا تھا؟ کیا؟ بریرہ پرتجسس انداز میں بولی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کتنی حسین ہے، سعدیہ باجی شگفتگی سے بولی، اور یہ بھی خیال آیا کہ یہ لڑکی یقیناً میری تمام اسٹوڈنٹ سے لائق اور نمایاں ہوگی، اور دیکھ لو میرا خیال کتنا درست تھا۔ بات بھی درست تھی، سعدیہ باجی کے فلو اور بخار میں بریرہ ہی سب اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی تھی۔ بریرہ نے بہت کم عرصے میں حدیث، فقہ، عربی سب میں مہارت حاصل کی، تمام جید علماء کی تفاسیر پڑھ لی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب غیر کریں، معمولی شیئر ذہانت کریں۔ اور رجحان کو دیکھ کر سعدیہ باجی کو اس پر بہت فخر ہوتا، لیکن ایک بات کا افسوس بھی ہوا۔ کس بات کا؟ بریرہ بولی۔ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہوتا تو میں تمہیں اپنی بہو بناتی۔ میں ابھی بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ بریرہ سعدیہ باجی کو کمبل اڑا کر بولی، لیکن سعدیہ باجی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور محبت سے بریرہ کے ہاتھ تھام لیے۔ بریرہ اگر تمہاری امی حیات ہوتی تو میں ان سے بات کرتی، لیکن تمہارے پاپا سے بات کرنے سے پہلے میں تمہارا عندیہ لینا چاہتی ہوں۔ میرے جاننے والے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، انہوں نے مجھ سے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، بہت اچھی فیملی ہے، اگر تم راضی ہو تو میں تمہارے پاپا سے اس بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ بریرہ خاموشی سے بیڈ کی چادر کو گھور رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے دل کو لگنے والی ٹھیس سے خوفزدہ تھی جو پچھلی بار قیوم خان کی فیملی سے ان کو پہنچی تھی۔ آپ میرے بارے میں انہیں سب کچھ بتا کر پھر پاپا سے بات کریں، بریرہ دھیرے سے بولی۔ سعدیہ باجی نے اسے بے اختیار گلے لگا لیا۔ میں خود بھی تمہاری آئندہ زندگی میں صرف سچائی اور خلوص چاہتی ہوں۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے بڑی شدت سے اپنی ماں کو یاد کیا، اور اس کے بعد نادیہ کو، جو دوبارہ سعودی عرب شفٹ ہو چکی تھی۔ وہ آنے والے حالات سے خوفزدہ یا پریشان ہونے کے بجائے صرف بے چین تھی۔
وہ اپنی دلی کیفیت کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسی قریبی ہستی اس کی نظر میں نہیں آ رہی تھی جس کے ساتھ وہ تمام باتیں شیئر کر سکتی، اپنی فکر مندی کا اظہار کر سکتی۔ شرم و حیا اب اس کے ظاہر کا ہی نہیں باطن کا بھی حصہ بن چکی تھی۔ زندگی کو اس طرح جینے سے پہلے وہ کتنی بے باک اور بے دھڑک ہوتی تھی۔ وہ پاپا سے، جنید سے کسی بھی موضوع پر بے تکان بولے چلی جاتی، لیکن اب وہ بولنے سے پہلے سوچتی کہ آیا یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند ہے یا نہیں۔ اس طرح سوچنے سے کتنی نازیبا باتیں منہ سے نہ نکلتی اور زندگی کتنی سہل ہو گئی تھی۔ میں نے مسز عظیم کی بتائی ہوئی فیملی کے بارے میں ساری چھان بین کروا لی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ سلمان اکبر سگار کا کش لگا کر بولے۔ بریرہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن سلمان اکبر کچھ خاموش رہے۔ لڑکا شادی شدہ ہے، پہلی بیوی کے پچھلے سال ڈیتھ ہو گئی تھی، 3 بچے ہیں۔ سلمان اکبر نے رک کر بریرہ کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہا، لیکن بریرہ کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ سلمان اکبر نے بریرہ کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ اگر آپ اسے میرے لیے مناسب خیال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بریرہ دھیرے سے بولی۔ سلمان اکبر کچھ دیر اپنی اس بیٹی کو دیکھتے رہے۔ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ 9 سال پہلے جب اس نے عمیر احمد کے لیے سلمان اکبر سے بات کی تھی تو وہ کیا لہجہ تھا۔ پاپا، مجھے صرف عمیر سے شادی کرنی ہے، آپ کو چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس وقت بھی انہیں ایک ماڈرن بیٹی کے ماڈرن باپ ہونے کے باوجود ہلکا سا غصہ آیا تھا، لیکن آج بریرہ کے جواب نے انہیں یوں پرسکون کر دیا جیسے لمبی مسافت کے بعد کوئی منزل پر آ پہنچا ہو۔ انہوں نے بے ساختہ ہی بریرہ کا ماتھا چوم لیا۔ اپنے جیسے انسان سے محبت اس سے عشق عاشق کو کتنا بے بس کر دیتا ہے، یہ اس نے جانا تھا، اور تبھی اسے پتہ چلا کہ عشق مجازی میں خود کو فنا کر دینے سے ہی عشق حقیقی کا اصل جنوں سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ اپنے جیسے انسان کو کہی ہوئی کسی بات پر یوں سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ ذات جو آپ کے خالق ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ کو پیار کرتی ہے۔ جب اس کے عشق میں انسان گم ہوتا ہے تو سرتابی کی مجال کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر، اس کا ہر فرمان دل پر نقش ہونا چاہیے۔ بریرہ کی اتنی سی بات کہ تمہیں تو نور فاطمہ جیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو اس نے صرف حقارت، غصے اور کمتری کا احساس دلانے کے لیے کی تھی، عبدالباسط کے دل پر گویا نقش ہو گئی۔ شکر ہے بریرہ، سلمان، تم نے اس دن مجھ سے کسی اور انہونی بات کی فرمائش نہیں کی، ورنہ شاید تمہارے عشق کے جنوں میں وہ کر گزرتا۔ نور فاطمہ کے ساتھ گزرے ہوئے 8 سالوں میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہا، لیکن تمہاری یاد میرے دل سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ اس یاد میں ہمیشہ تمہارے لیے محبت، شکر اور احسان مندی کے جذبات تھے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری اچھی زندگی، پاکیزگی اور محفوظ زندگی کی دعا کی، تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ نور فاطمہ کی زندگی میں اور اس کے چلے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنی بڑی نعمت نصیب ہوئی تھی، جس نے مجھے بچوں کی دولت دی اور اپنی رفاقت سے میری زندگی میں نور اور روشنی کیے رکھی۔ یہ باتیں کر کے وہ کھڑکی سے ہٹ کر بریرہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سادہ سے سرخ لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، بغیر میک اپ کے، بغیر دلہنوں والے زیورات کے، وہ اب بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا جس کو اس کے اللہ نے اب اس کے لیے چنا تھا، عبدالباسط۔ وہ کتنا وجیح اور بھرپور لگ رہا تھا۔ وہ دونوں بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے، دونوں خاموش تھے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہے۔ عبدالباسط کی نگاہیں پورے استحقاق کے ساتھ بریرہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی نرمی کے ساتھ بریرہ کے یک بستہ ہاتھوں کو اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ وجود میں پھیلتی ہوئی سنسنی نے بریرہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ساعت کے بعد بریرہ نے آنکھیں کھول کر عبدالباسط کی طرف پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ یونیورسٹی میں بیتے ہوئے سالوں والا عبدالباسط نہیں تھا، بلکہ بھرے بھرے جسم، خوبصورت داڑھی اور کرل بالوں کو نفاست سے پیچھے کیے ہوئے ایک بھرپور شخصیت والا عبدالباسط تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت اور تحفظ سے بھرپور آنکھیں، جن میں بریرہ کے لیے مکمل اعتماد اور یقین بھرا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نور فاطمہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ایک بار وہ میرے پاس آئی تھی میرا شکریہ ادا کرنے، اور آج میں سوچ رہی ہوں اصل میں تو میں اس کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس زندگی کی جھلک دکھائی جو ہمیں آخری منزل تک لے کر جاتی ہے۔ وہ تو اپنا قرض اتار گئی، لیکن میں، بریرہ بات مکمل نہ کر سکی۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے، اس کی آواز رن گئی۔ عبدالباسط نے بریرہ کے آنسو صاف کیے۔ پچھلے برس نور العین کی پیدائش کے بعد وہ بہت بیمار ہو گئی۔ میں نے ہر ممکن علاج کروایا، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی۔ وہ شاید جان گئی تھی کہ اب اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے۔ میں اسپتال میں اس کے پاس بیٹھا تھا، کسی معجزے، کسی امید کی، کسی دلاسے کے سہارے۔ اس نے میری طرف دیکھا، لیکن میں زیادہ دیر اس کا بجھتا ہوا بے نور چہرہ دیکھ نہ سکا۔
میں نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن وہ اس ریت کی مانند لگ رہے تھے جو چاہے آپ جتنی بھی مضبوطی سے پکڑیں ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے۔ بریرہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ عبدالباسط کو دیکھ رہی تھی، جہاں ماضی کے کرب ناک دکھ نے آنسوؤں کی صورت بہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے نکہت سے آنکھیں کھولی اور بولی، میں نے اپنی زندگی جی لی ہے باسط، اور ایسی جی ہے کہ شاید دنیا میں کسی خوش نصیب نے جی ہوگی۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کا میں شاید خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ زیادہ مت بولو، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، مجھے کہہ لینے دیں، پھر شاید موقع نہ ملے۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ کسی کا قرض ہے مجھ پر، شاید زندہ رہ گئی تو اتار نہ سکوں گی، لیکن اگر میں چلی گئی تو اس کا قرض آپ ضرور اتار دیجیے گا۔ ایسا نہ کہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار بریرہ کے کہنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ آج میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ بریرہ کو اپنا لیں۔ میں حیران تھا، میری زندگی نور فاطمہ کے سامنے کھلی کتاب تھی۔ صرف تم سے محبت وہ حقیقت تھی جو میں نے اسے چھپائی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ اسی حقیقت کو سب سے زیادہ جانتی تھی۔ نادیہ کے توسط سے تمہارے حالات سے بھی بخوبی واقف تھی، اور پھر وہ چلی گئی۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلی جائے اور اپنی جان پر جو قرض تھا وہ اتار دے۔ بریرہ یکٹاک عبدالباسط کو دیکھ رہی تھی۔ اب بریرہ نے آہستگی سے عبدالباسط کے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ واقعی نور تھی، ایسا نور جو اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں بھی اور اپنے جانے کے بعد بھی دوسروں کی زندگیوں میں اجالا کیے رکھتے ہیں۔ اصل میں ہم دونوں ہی اس کے شکر گزار ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ادراک ہوا جو اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر رکھی تھی۔ اس کی محبت اور اس کی ذات سے محبت وہ ہمیں دونوں تک پہنچا گئی۔ بریرہ نے اطمینان سے اپنا سر عبدالباسط کے کندھے پر رکھ دیا، اور آج اسے محسوس ہوا کہ نیک اور صالح مرد کی ذات کا تحفظ، بھروسہ اور یقین کا احساس کتنا سرشار کر دینے والا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔